अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जियो पॉलिटिक्स हो रही है। ये इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। इससे मुतालिक पहले भी मुआशी तज्ज़ियाकार ये बात कर चुके हैं, मईशत को देखने वाले सहाफ़ी भी ये बात कर चुके हैं कि जो IMF के मुतालबात हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इवन वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि तमाम शराइत मान ली हैं और वो 30 जून तक जो जायज़ा 10वां और 11वां जायज़ा प्रोग्राम है वो उसके भी आने की उम्मीद रखते थे। लेकिन ऐसे में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ये स्टेटमेंट सामने आना क्या इस बात का ऐलान है कि IMF आता है आए, नहीं आता ना आए, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है, तकरीबन 55-56 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अपना मेयर मुंतखब करने में कामयाब हो गई है। हैरान कुन बात यह भी है कि ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर वोट्स की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तनासुब बनता है वोटर्स की जानिब से पोल किए गए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में दिए गए वोट्स का, वो 50% कम भी है। लेकिन जब हम नंबर्स पे जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब अब कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं। तकरीबन ये कोई कामयाबी जो है वो 55 साल के बाद मिली। अब ये कितना बड़ा संगे मील होगा पीपल्स पार्टी के लिए फिर से नेशनल पॉलिटिक्स में, कराची के लोगों के दिल जीतने के लिए, इस पर कुछ मुफस्सल बात भी करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर ख़जाना साहब से हम ज़रा शुरू करेंगे। उन्होंने ये बात की है, इससे पहले हमारे प्रोग्राम में कुछ मुआशी तज्ज़ियाकार आते रहे, वो ये बात करते रहे और वो 5-6 महीने पहले कहते थे कि IMF तो चाहता ही यही है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने, डिफ़ॉल्ट करे और फिर वो मदद को आए। क्या हुकूमत को 5-6 माह पहले इसका अंदाज़ा नहीं था? ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज जो बातें इसहाक डार साहब कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कौम को कुछ नहीं बताया और हुकूमत ने भी, वज़ीर-ए-आज़म ने भी, कि IMF चाहता क्या है और ये मुआहदे में ताख़ीर क्यों हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मौके पर कहा कि नाक से लकीरें निकलवा ली हैं लेकिन फिर भी मुआहदा नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि इसी हफ़्ते मुआहदा हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले भी वो कैबिनेट मीटिंग में कह रहे थे कि जी अब बस मुआहदा होने वाला है। इसहाक डार साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन आज अचानक उनको जोश चढ़ा और उन्होंने कहा कि जी वो तो चाहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, जियो पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन पूरा बताया नहीं है कि IMF ऐसा क्यों चाहता है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की ख्वाहिश किसकी है, एक बात। दूसरा ये है कि क्या IMF अगर मुआहदे पर नहीं आ रहा, पहले तो ये इसहाक डार साहब भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, सारे हुकूमती वज़रा ये कहते थे कि जो ट्रस्ट डेफिसिट सबका हुकूमत ने पैदा किया है, तहरीक इंसाफ ने जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, सारा कुछ उसी की वजह से हो रहा था। लेकिन आज वो कहते हैं कि जी वो तो हमें डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं जी। तो ये तो मैं तो यही कहूँगा, नाज न जाने आंगन टेढ़ा। हम अपनी खामियों पर, अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पाते और दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी वक्त आएगा तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। उन्हें खोल कर बताना चाहिए कि उनकी असल शराइत क्या हैं जो हम पूरी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। कराची के इलेक्शन की बात करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब और कराची पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, बहुत मुबारक हो आपको। आज तकरीबन 55 साल के बाद पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो कराची में मुंतखब हुआ। आपकी जो अपोजिशन जमात है इस सारे बल्दियात में, लीडिंग जमात जमात इस्लामी, सिराजुल हक साहब ने भी ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी की मिली भगत है और अब वो यौम सियाह भी मना रहे हैं। ये जो पोलिंग में बाहर दंगा फसाद होता रहा, कारकुन आपस में उलझते रहे, क्या इसमें आप नहीं समझते कि हुकूमत के एंड से किसी हद तक गफलत हुई है? नहीं, देखें, जो दंगा फसाद की बात करते हैं, अगर कल रात की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो हाफिज नईम रहमान साहब की, तो उसमें उन्होंने बाकायदा थ्रेट्स किए थे और उनकी उस नब्बो लेवी से लग रहा था कि वो चाहते हैं कि सूरत खराब हो। और आज जब भी ये जमात इस्लामी के लोग थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ कैंप लगाया, अपने कारकुनों को जमा किया, जबकि हमारे जो लोग थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था, हम 4 बसेज में अपने वोटर्स को लेकर आए और मुश्किल से कोई 2 दर्जन के करीब हमारे लोगों के जिनके साथ आए। हम बिल्कुल सुकून से आए, इलेक्शन लड़ने के मूड में आए, जबकि दूसरी तरफ उनका मूड कोई और था। और पत्थर भी बाकायदा वो जो बैग्स पे लेके फिरते, जो बैग होता है लगाते हैं पीछे,
उस किस्म के बैग्स में उन्होंने पत्थर रहे थे, मगर वो पत्थर भी नहीं होते। तो उन्होंने आते ही मारा शुरू किया और हंगामा किया उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर में चीजें काबू में आ गई। तो इसमें हुकूमत ने तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अगर कोई पत्थर लेकर मारना शुरू कर दे, पत्थर तो मारेगा, उसके बाद ही आप कंट्रोल उसको कर सकते हैं ना, वो चीजें तो कंट्रोल हो गई थी। जो दूसरी बात आपने कही ना, लीडिंग पार्टी जमात इस्लामी नहीं है, ये आप ध्यान में रखें कि लीडिंग पार्टी पीपल्स पार्टी, लीडिंग ओपोजिशन पार्टी का है। मैंने सईद गनी साहब इस मामले में लीडिंग ओपोजिशन पार्टी का है। सर आप लीडिंग है, हम मान चुके हैं आप लीडिंग है। हाँ नहीं मैं गलत समझा। तो नहीं, वो हाफिज साहब ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे 193 वोट थे, उनके 193 नहीं थे, उनके 130 वोट थे, हमारे 155 थे। अच्छा आप जरा ये क्लियर कर दें, सईद गनी साहब ये बताएं, वोट्स का सईद गनी साहब ये बताएं कि एक तो टोटल वोट कितना मिले जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को? आपने 174 का अंदाज़ा बताया था, ये 174 से कम थे ज़्यादा थे, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो 31 या 33 अरकान नहीं आए, आना ऐवान में आना और वोट ना देना ये तो काबिल फ़हम है, लेकिन ऐवान में ही ना पहुंच पाना ये तो साफ लगता है कि किसी ने उनको रोका है, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, किसी वो दबाव का शिकार हुए हैं। देखिए, एक तो हमें पड़े 173 और एक वोट जो 174 में गिन रहा था, उसमें हमने वो टीएलपी का वोट काउंट किया था, लेकिन वो टीएलपी ने भी वोट कास्ट नहीं किया। अच्छा, तो वो आए नहीं, तो हमारे 173 हो गए जी। हाफिज साहब को पड़े 161 वोट, तो ये टोटल बन जाते हैं 334। अच्छा, 334 वोट जो है टोटल कास्ट हुए हैं, और जो मिसिंग है इसमें वो 32 वोट इसमें मिसिंग है जो नहीं कास्ट हुए जी। अब ये जो आप कह रहे हैं कि जी आए नहीं, तो मैं आपको याद कराऊं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या किसी एक मीडिया के रिपोर्टर से उन्होंने जो बात की थी, फिर वो वीडियो जो आई जी। उसमें वो कह रहे थे कि हम हाफिज नईम रहमान को वोट नहीं देंगे, और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी हमारी मुखालिफ है और हमारी दुश्मन है, हम उसको भी वोट नहीं करेंगे। जी। ये तो उन्होंने उसी दिन अपने इंटेंशन शो कर दिए थे कि वो आना नहीं चाहते। जी। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो किसी ने रखा हुआ था, दबाव के शिकार थे, तो कराची में आपके तमाम जो रिपोर्टर्स मुख्तलिफ चैनल्स के हैं उन्हें पता है, और कई उन्होंने उनसे बात भी की जी। कि वो अपने फोन नंबर्स पर अवेलेबल थे और वो मुख्तलिफ चैनल से बातचीत भी करते रहे, जी। और उनको जो भी उनका नुक्ता नजर था वो बयान करते थे। सही। एक बात देखें, मैं ये समझता हूँ बहुत ही शायद लोगों को बुरी लगे, लेकिन हकीकत ये है जी। कि अगर मेरे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जी। और उनकी अगर कोई वीकनेस है जी। तो उसका मुझे फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उसका हक समझता हूँ कि अगर कोई वीकनेस है और उसका अगर हमें कोई एडवांटेज मिलता है तो हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। हाँ, यही सूरत हाल हुई है कि पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने अपने मैसेजेस में, बल्कि बाद में आपके रिपोर्टर के पास उनके लिए फर्क की लड़ाइयाँ होती रही है, मैसेज आते रहे, वॉइस नोट्स आते रहे, वो भी अगर ले ले तो आपको अंदाजा होगा कि उनके इश्यूज क्या थे। अब अगर जनवरी में इलेक्शन हुआ, जून में इलेक्शन, ये 6 महीने में पीटीआई ने अपने जो यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे उनको एक इजलास में बुलाया जी। उनसे कोई कहीं बैठ के वो बात न करे। अब ये तो मतलब अजीब सी बात है ना। आप नहीं, वो तो जिन्होंने बात करनी थी अब वो पीटीआई में है ही नहीं ना सईद साहब। अब ना वहाँ पे अली जैदी हैं, ना इमरान इस्माइल हैं, ना बाकी लोग हैं, वो तो अब पीटीआई में है ही नहीं ना। तो आपने ये जो पीटीआई तोड़फोड़ हुई है पीटीआई की, आपने उससे भी फायदा उठाया है? नहीं, उससे तो फायदा उठाया, देखिए वो नहीं आए ना। बात ये है, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों को जो ये समझते हैं कि हाफिज साहब को 192 वोट पड़ने चाहिए जी। बात ये है कि जो पीटीआई पूरे मुल्क को इंतजार का शिकार, पीटीआई को वो जो जबरी तौर पर शामिल करने के लोग थे उनकी तो बात मैं नहीं करता। वो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें अली जैदी भी है, इस्माइल भी है, सैफुल्लाह न्याजी भी हैं, वो कियानी साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं मुल्क भर में जो छोड़ के जा रहे हैं। तो हम ये क्यों तस्वर किए बैठे थे कि ये जो 62 लोग हैं पीटीआई के जो टीएमसी के मेंबर बने हैं, जो इंतशार पूरे मुल्क में है, वो इंतशार से ये बचा रहेगा ग्रुप। सही। डेफिनेटली वो इंतशार यहाँ पर भी है और वो इंतशार नजर आया है यहाँ पर। अब अगर एक मुखालिफ पार्टी के अंदर इंतशार है और टूट फूट है और वो नुकसान किसी को पहुंच रहा है हमारे मुखालिफ को, तो कोई मुझसे क्यों तो करता है कि मैं उन 32 लोगों को पाबंद करूंगा कि वो आए और हाफिज नईम रहमान को वोट दें। ये छुपे हुए कहीं नहीं थे, ये दबाव में कहीं नहीं थे। मैंने तो खुद बताया था कि जी मेरा इनसे रास्ता भी हुआ, मैं कई लोगों से मिला भी, मैंने इनसे वोट भी मांगा, लेकिन उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनमें से कोई अगर ये कह जाए कि जी सही गनी ने दबाव डाला, सही गनी ने धमकी दी, सही गनी ने पैसों की ऑफर की, तो फिर मैं गुनहगार हूँ। अच्छा सईद गनी साहब, ये फरमाएं कि अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि 62 में से 30 या 32 उनके लोग हैं, 130 हाफिज नईम रहमान साहब के लोग हैं, ये नाराज़ हैं आपसे जिन वजूहात की बुनियाद पर हों,
اور یوم سیاہ کا اعلان بھی ہوا ہے، تو اب پیپلز پارٹی ان کو منانے کے لیے کوئی مذاکرات کا راستہ اختیار کرے گی یا یہی سمجھے گی کہ ہم نے جیتنا تھا جیت لیا، اب ان کی مرضی، وہ مخالفت کرتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ شہر کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کوئی مذاکرات کا راستہ آپ کھولیں گے، دروازہ کھولیں گے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، کراچی کے لوگوں کے مسائل اگر ہم نے حل کرنے ہیں جی تو ہم اگر لڑائی کریں گے تو شاید ہم اپنا بھی نقصان کریں گے، شہر کا بھی. جی میں نے آج بھی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھ دن میں تمام سیاسی جماعتوں سے جن کا کراچی میں تھوڑا بہت اسٹیک ہے ان سب سے ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کر کراچی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر سکیں. یہ ذمہ داری ان کی ہے، کس طرح سے رسپانس اس پہ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یوم سیاہ منانا وہ کرتے رہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر پورے کرنا ان کی ذمہ داری تھی، ہماری نہیں تھی. وہ اس میں ناکام ہوئے. اب اگر وہ ناکامی کا ذمہ ہمیں اٹھا دیتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کمیشن نے تو نہیں روکا تھا کہ یا پیپلز پارٹی نے تو نہیں روکا تھا کہ ووٹ نہ ڈالو. اگر وہ نہیں ڈالنا چاہتے، ناراض ہیں، اپنی مقامی قیادت سے ناراض ہے، حافظ نعیم الرحمان سے ناراض ہے، جماعت اسلامی سے ناراض ہے، تو بھائی اس ناراضگی کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جی صحیح ہے. سعید غنی صاحب، 3 چیزیں جو آپ کا اولین مقصد ہے کراچی کے لیے، بریفلی بتا دیں. دیکھیے کراچی کو میں عرض کروں آپ سے، کراچی جتنا بڑا شہر ہے نا تو کراچی کے ڈفرینٹ علاقوں کے ایشوز بھی ڈفرینٹ ہیں. یہ بالکل یہ سطح ہول کراچی کو ملنے کے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم ریزالو کریں گے. ہاں انفراسٹرکچر ہے، کہیں آپ کو بہت اچھا ملے گا، کہیں آپ کو بہت برا ملے گا. پانی کی پرابلم ہے، کہیں آپ کو پانی ملے گا، کہیں آپ کو پانی نہیں ملے گا. ٹرانسپورٹ پر کام کرنے کی ضرورت تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آغاز اس کا کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا کافی بہتری بھی آ جائے گی. صفائی جو ہے اس پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کافی بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم امپاور کرنا جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اس پورے سسٹم کو، جو ہمیں بھاری کمٹمنٹ پہلے سے تھی، اور اس کو ابھی ایک کام پہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کو نظر آئے گا کہ بہتری. ٹھیک، بہت شکریہ. سعید غنی صاحب پیپلز کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ایک مرتبہ پھر سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مائناز معیشت دان ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب جو آج بات کی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، اب اس کی سگنیفیکنس کیا سمجھی جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان پہلے سری لنکا بنے، پھر مذاکرات کرے، اور ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ بہت سی باتیں معیشت دان پہلے بھی کرتے تھے، ہم صحافی لوگ بھی کرتے تھے کہ IMF کی ایک منشا یہ بھی نظر آتی ہے. کیا پاکستان یا اسحاق ڈار صاحب بھی اس کو پہلے بھانپ چکے تھے یا واقعتاً وزارت خزانہ اب بھانپ رہی ہے اس کو؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے، اتنی سختی انہوں نے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں کی، نہ ہمارے ساتھ کی تھی. لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے پچھلے 12-13 مہینے میں، اس میں IMF کو موقع ہم نے خود دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات طے کیے تھے ان سے ہم نے جو ہے ان پر عمل نہیں کیا یا ان سے انحراف کیا، تو موقع تو ہم نے دیا ان کو. مگر اس وقت جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ دیا ہے بجٹ تجاویز کے زمرے میں. تو بجٹ تجاویز کے لیے جو IMF نے جو کچھ کہا ہے وہ تو میرے خیال سے اس سے تو ہم خود 100% متفق ہیں. ان کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن مسلم لیگ نون ان سے متفق رہی ہے. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے موقع گوا دیا کہ ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کریں. یہ تو ہم لوگ سب بھی کہتے رہے ہیں، تمام پارٹیاں کہتی رہی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ بنائیں، اس میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو تیسری بات وہ تھی جو ایمنسٹی ہم نے دی ہے، جو میرے خیال سے میں نے آپ بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس میں $1,00,000 یعنی 3 کروڑ تک پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ تو ٹیکس ایمنسٹی ہے، یہ تو فائنینشیل NRO ہے. اور خود میں آپ سے عرض کر دوں کہ ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ بات ایشو آئی تھی بار بار، ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہے. تو اس وقت حکومت نے تسلیم کیا تھا کہ 111(4) جس کے تحت یہ ہو رہا ہے اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، ٹیکسوں کا بھی نقصان ہے. انہوں نے یہ قانون بنا دیا تھا 1 کروڑ سے اوپر جتنی ریمیٹنسز ہیں ان کی ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اور یہ کہا تھا آئندہ اس رقم کو کم کرتے جائیں گے. تحریک انصاف نے اس کو 1 کروڑ سے کم کے 50 لاکھ کر دیا.
اب اچانک انہوں نے 50 لاکھ سے اس کو 3 کروڑ واپس کر دیا, یعنی پورے پروسیس کو ریورس کر دیا. تو یہ تو فلائٹ آف کیپٹل ہوگا, چوری کا پیسہ باہر جائے گا, ریمیٹنسز سے وہ پیسہ آئے گا, اس میں ٹیکسوں کی جو ہے وہ نقصان ہوگا چونکہ اس پہ ٹیکس فری ہوتا ہے, اور بعد میں ڈالر خرید کے مارکیٹ سے کھلی منڈی سے باہر چلے جائیں گے. تو یہ تو ایک شیطانی چکر ہے. سپریم کورٹ میں یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایک سال میں 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں اور 15 ارب ڈالر باہر چلا گیا, وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کیا پیسہ مارکیٹ سے ڈالر خرید کے. تو اگر آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں 3 کروڑ تک, تو اس میں تو یہ تو مسلم لیگ نون کے منشور میں لکھا ہے کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا. اب طاقتور دباؤ پہ اگر انہوں نے یہ کر دیا تو میں تو اس کو آگ سے کھیلنا کہتا ہوں اور شیطانی چکر کہتا ہوں. لیکن اب مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے. جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے بیسیکلی اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں, جو سنگین بات ہے بہت, کہ اب پاکستان کو IMF سے ایک بھی قسط نہیں ملے گی. یہاں سے 2 سوال پیدا ہو رہے ہیں جو بہت اہم ہیں, ان کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے. پہلا سوال یہ ہے, اس حکومت نے جو غلطی کی تھی, بڑی پہاڑ جیسی غلطی, وہ یہ کی تھی کہ جو پچھلا معاہدہ تھا IMF کے ساتھ, یہ جو ابھی چل رہا ہے, یہ ختم ہو رہا تھا ستمبر 2022 میں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ختم ہونے دیتے اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد IMF کے پاس جاتے کہ جناب آپ ہمیں 7.5 ارب ڈالر کا نیا قرضہ دیں 3 سال کے لیے, جو ہمارا حق ہے. وہ نہیں کیا انہوں نے, بلکہ اس کو جون تک ایکسٹینڈ کرا دیا. اور اس دوران میں ہمیں $1 بھی نہیں ملا, $1 بھی نہیں ملا ستمبر سے اب تک. اور اس دوران میں ہم نے جو IMF کی شرائط پوری کرنی, پیشگی شرائط, اس میں ڈالر بھی گر گیا, ہمارا جو ہے برآمدات بھی گر گئی, ریمیٹنسز گر گئی. شاہد صاحب اب کیا سمجھا جائے جو اب اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں, مطلب وہ گڈ بائی کہہ رہے ہیں IMF کو؟ نہیں, گڈ بائی بالکل نہیں کہہ رہے ہیں. اس وقت بڑی سنگین صورتحال ہو گئی. وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس مالی سال میں ہمیں IMF سے کچھ پیسہ نہیں ملے گا. اب بہت سیریس بات ہے یہ وہ. اب لیکن یہ تو 100% یقینی ہے کہ اگلے سال یہ دوبارہ IMF کے پاس جائیں گے, جانا پڑے گا, کوئی بھی ہو حکومت ہو جانا پڑے گا, کوئی اس کے سوا آپشن موجود نہیں ہے. اس جانے کے بعد آپ اصلاحات کر سکتے ہیں, مگر یہ بات یہی سنگینی ہے. IMF کو جائے بغیر آپ کے پاس گزارا نہیں ہے. مگر میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 12 اگست کو یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ دسمبر سے پہلے آپ IMF کے پاس نہیں جا سکتے. اور دسمبر 2023 اگر وہ 4 مہینے اس میں اور لے لیتے ہیں فیصلہ کرنے میں, اس وقت تک تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, چونکہ ہمارے ریزروز گر کے 4 ارب ڈالر گئے. یہ حالات کی سنگینی. تو کیا 12 اگست کو اسمبلیاں پھر نہیں توڑیں گے IMF کے بہانے کی وجہ سے؟ اور اگر توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا اب مارچ 2025 تک جو ہے وہ ہم افورڈ کر سکیں گے کہ IMF کا فیصلہ نہ آئے؟ اس سنگینی میں ڈاکٹر صاحب اب آپ نے یہ فرمایا کہ IMF امریکہ کے اشارے پر یہ چاہتا بھی ہے کہ ہم ڈیفالٹ, تو امریکہ کے کیا مطالبات ہیں ہم سے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیفالٹ کرایا جا رہا ہے؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کی پوزیشن میں لے جائیں. یعنی حکومت پاکستان جو ہے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہے, کیونکہ چین بھی اب مدد نہیں کر سکے گا ایک حد سے زیادہ عالمی نظام میں ہونے کی وجہ سے. تو پھر ہم امریکہ کے پاس جائیں گے, جیسے ابھی گئے تھے IMF سے سفارش کرنے کے لیے. تو امریکہ نے کیا کہا کہ آپ اپنے اصلاحات کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب اگلے مالی سال میں آپ جائیں گے, ریزروز آپ کے اور گر چکے ہوں گے, IMF سے پاس آپ درخواست لے کے جائیں گے, تو امریکہ جو ہے IMF سے تو کہے گا کہ آپ معاشی شرائط کو اور سخت کریں. لیکن پاکستان میں جو اس کی سیاسی شرائط ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. بہت سال پہلے امریکہ نے یہ کہا تھا کہ بھارت اور امریکہ مل کے دنیا بدل سکتے ہیں. اور اب پھر انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور پاکستان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وار آن ٹیرر کا پارٹنر ہے, جس کی اب ضرورت نہیں ہے. اب وہ پاکستان کو نیو گریڈ گیم کے تحت جو ہے پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پاکستان نہ صرف IMF کی سخت شرائط مانے بلکہ امریکہ کی سیاسی شرائط بھی مانے. وہ سیاسی شرائط نیو گریڈ گیم کے تحت جو ہیں وہ یہ ہیں, خدا نخواستہ جو ہے آگے چل کے پاکستان کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانا مرحلے وار. اور دوسرا اس سے بہت اہم ہے. اچھا شاہد صاحب بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اب اگر حکومت یہ اپروچ لیتی ہے اور حکومت کے پاس کوئی پیرالل پلان ہے اور اس بیس پہ وہ IMF سے کنی کترا لیتی ہے, پھر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کی سیاسی شرائط تو پاکستان نہیں مان رہا. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر, ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا, تو کوئی ان کے پاس متبادل پلان ہوگا کہ ہمارے دوست ملک ہماری اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ ہمیں IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے؟
देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हमें भी उतने मुझसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी दूसरे को है। बदकिस्मती से जितनी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, इसहाक डार साहब को अच्छी तरह पता है, इस वक्त IMF के पास जाए बगैर अगले माली साल में हमारा गुजारा नहीं है। ये तो हो सकता है कि IMF के पास आप जाएं, हर हालत में जाएं, लेकिन इस्लाहात इतनी कर लें कि वो आखिरी प्रोग्राम साबित हो, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अगले माली साल में IMF के पास जाए बगैर गुजारा कर लेगा, तो ऐसा होने का इम्कान नहीं है। डार साहब ये बात अच्छी तरह समझते हैं, हुकूमत अच्छी तरह समझती है, सियासतदान हमारे अच्छी तरह समझते हैं, स्टेट बैंक अच्छी तरह समझता है, इदारे अच्छी तरह समझते हैं, वो तो जाना ही है आपको। तो अब उसमें तो गुजारा नहीं है। अब जो मैं नई बात आपसे कर रहा हूँ कि अमेरिका, आपने अगर ये मेरी जो था कि पहाड़ जैसी गलती अगर नहीं करती और सितंबर में जब ये प्रोग्राम खत्म हो रहा था उसके बाद नए कर्जे की दरखास्त देते तो 3 साल का कर्जा होता, तो जो पेशगी शराइत आपने मान के मईशत को तबाह किया और $1 भी नहीं मिला, वो आपको जो है वो 3 साल के कर्जे में वही शराइत होती और हम ठिकाने पे आ जाते। तो हमारी अकल से बालातर है कि ये हुकूमत ने क्यों एक्सटेंड कराया था, और अब ये जो डिले कर रहे हैं, मैं बार बार वो इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि अगर 12 अगस्त को असेंबलियाँ टूट जाती हैं तो आप IMF के पास कब जाएंगे? दिसंबर से पहले जा नहीं सकते। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये फरमाएं कि ये जो बार्टर सिस्टम शुरू कर रहे हैं चीन के साथ, रूस के साथ और ईरान के साथ, इसका क्या फ़ायदा है हमें, और इसकी वजह से हम ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है उसको टाल सकते हैं, और दूसरा ये है कि क्या इस बार्टर सिस्टम की वजह से हमारी मोहताजी ख़त्म हो सकती है? देखिए बात दरअसल ये है कि ये एक दरख्त जो होता है उसका एक तना होता है, उसके बाद फूल पत्तियाँ शाखें होती हैं। हमने तने को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये सारे पॉजिटिव स्टेप्स हैं। रूस के साथ जो आपने तेल लिया है वो भी पॉजिटिव स्टेप है, बार्टर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव स्टेप है, अगर आप चीन की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो भी बार्टर है, लेकिन वो फूल पत्तियां हैं। जब तक आपका तना नहीं होगा, दरख्त नहीं होगा, तो वो फिर फूल पत्तियां किसी काम की नहीं होंगी। बदकिस्मती से जो ये बड़ा मुल्क है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो हर हुकूमत के दौर में हर साल कुछ ना कुछ अच्छे काम भी होते हैं। तो 25 करोड़ की आबादी है, कोई मामूली बात तो नहीं है। ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं जो कि दुरुस्त में है, लेकिन आपके पास मईशत चलेगी, आपके पास पैदावार होगी तो आप ट्रेड करेंगे ना। अगर आपने मनफी ग्रोथ इस साल कर ली, अगले साल 3% आप करते हैं, 21% ग्रोथ करते हैं, तो आपकी चीज़ें कम्पीट कहाँ करेंगी? तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मगर नतीजा उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आज की तारीख में आप ये फैसला नहीं करते कि जब भी आप IMF के पास जाएं, लेकिन इलेक्शन से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें। कानूनी शक्ल, अगर कानूनी शक्ल नहीं देते तो कोई भी पार्टी आएगी, आप देखेंगे वो इस्लाहात नहीं कर सकेगी। 1980 से अब तक चल रहा है और यही झगड़ा चलता रहेगा। तो अब हमें यकीनी बनाना होगा कि इलेक्शन से पहले कोई भी हुकूमत आए वो उन इस्लाहात से फरार हासिल ना कर सके, जो टैक्सों के लिए, तवानाई के लिए, काले धन को सफ़ेद होने से रोकने के लिए, जो तमाम पार्टियों के मंशूर में शामिल है मगर अमल कोई नहीं करता। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला इस वक्त आ गया है और इसी पे हमें आवाम को एजुकेट करके तैयार करना है कि वो दबाव बढ़ाएं, वरना ख़तरात खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का। इरशाद साहब, जो एक और बात की है आज वज़ीर ख़ज़ाना ने, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक में जो एक्ट में तरमीम की गई हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं, और स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम से एक रियासत के अंदर रियासत बन गई है। स्टेट बैंक पाकिस्तान का है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। अब एक जानिब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, या तो दो सूरतें हैं। डार साहब को ये समझ आती है कि जनवरी फरवरी में या अगले साल, अगले माली साल में उनकी हुकूमत नहीं होगी, जो वज़ीर ख़ज़ाना आएगा वो देख लेगा। या दूसरी बात ये समझ आती है कि डार साहब ये समझते हैं कि साल बाद भी वो वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, और ये जो स्टेट बैंक से मुतालिक मामलात हैं और IMF से मुतालिक मामलात हैं, IMF नहीं भी आता तो उनके पास इतने प्लान्स हैं कि IMF के और अमेरिका के और वेस्ट के मरहून मिन्नत हम नहीं रहेंगे। या कोई तीसरा भी इसमें आप समझते हैं कि पहलू है, या कोई तीसरा भी तासुर मिलता है? कोई तासुर नहीं है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये बातें की हैं। सवाल ये है कि 15 माह में नैब के पर आपने काट दिए, अदलिया के इख्तियारात, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से आपने कानून साजी कर ली, ठीक है ना,
اور بہت ساری چیزیں آپ نے، وہ EVM تھی اس کو آپ نے ختم کر دیا الیکشن اصلاحات کے نام پر، حالانکہ اس کی وجہ سے یہ دھاندلی کا شور کم ہو سکتا تھا. لیکن جو غلطیاں سابق حکومت ان کے بقول کی تھیں یا IMF کی شرائط کے مطابق یا دباؤ پر یا ڈکٹیشن پر کی تھیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، وہ کیوں دور نہیں کی گئی؟ آپ ترمیم کر لیتے، اس قانون کو آپ ختم کر دیتے جو انہوں نے بنایا تھا. اب باقی کام آپ کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب سے مل نہیں، اب یہ نہیں معلوم ہے اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. تو یہ جو 184(3) میں ترمیم کی ہے قانون سازی کے ذریعے، وہ تو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں وہ تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اس میں آئینی ترمیم کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میرا مطلب ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ اس کا کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. تو آپ کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ایک خود مختار ریگولیٹری ادارہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حکومت کے ماتحت ہو اور حکومت اپنی مرضی سے اس کو چلاتی رہے اور نتیجہ یہ ہو کہ آپ معیشت تباہ کر بیٹھیں؟ یہاں تو خرابی کی وجہ ہی یہ ہے کہ حکومت کے اختیارات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ عدلیہ کی اس کے ماتحت ہو، اسٹیٹ بینک بھی اس کے ماتحت ہو، باقی سارے ادارے جو ہیں پارلیمنٹ بھی اس کے ماتحت ہو اور وہ کھول کھیلیں. دو چیزیں اس سے جو آج کی اسٹیٹ میں ہیں وہ یہ لگ رہی ہیں کہ جب IMF کی شرائط پورا کرنا ممکن نہیں رہا اور وہ سیاسی وجوہات سے یا انتخابی وجوہات سے، تو اس کے بعد یہی بات انہوں نے جب آئے تھے 28 ستمبر کو، اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جی ہم ناک رگل رہے ہیں اور یہ کچھ. تو اس لیے اب بھی سوچ سمجھ کر کچھ کرنا چاہیے. آپ نے اگر یقین دہانی کرائی ہے تو وہ پوری کریں. اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تب بھی زبردستی تو IMF ہمیں اپنے پروگرام میں نہیں رکھ سکتا. ہم آج بھی اگر چاہیں اس کو ختم کرنا تو وہ ختم کر سکتے ہیں. آپ رہنا بھی چاہتے ہیں، ان کی کوئی شرط پوری بھی نہیں کرنا چاہتے، من مانی بھی کرنا چاہتے ہیں، آنکھیں بھی دکھانا چاہتے ہیں اور پیسے بھی لینا چاہتے ہیں. تو مقروض جو ہے، قرض خواہ جو ہے، وہ شرائط تو نہیں منوا سکتا. یا تو آپ اپنے آپ کو، قوم کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کی عادت ڈالیں. ہم خود انحصاری کریں. کئی ملک ایسے ہیں جو اس کے بغیر بھی چل رہے ہیں. سمپل بات یہ بھی ہے، دیکھیں وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر نکل رہے ہیں تو پلان بی بتائیں قوم کو، پلان بی بتائیں. وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پلان بی قوم کو بتانا چاہیے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم بات کریں گے جو آج کراچی کے میئر کا مارکا تھا. اس پر ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. کراچی کے الیکشن پہ بھی بات کریں گے اور ملک کی سیاست پہ بھی. ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے. بہت شکریہ سراج صاحب آپ کے وقت کا. سراج صاحب، آپ نے کہا کہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے سارا کچھ ہوا ہے آج، لیکن سوال یہ ہے کہ ووٹرز اگر آپ کے حامی تھے تو اس میں سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کہاں سے آ گئی؟ آپ کے حامی اگر ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد احمد عارف صاحب، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ووٹ ڈالنا ووٹر کی مرضی ہے، لیکن ووٹر کو یرغمال بنانا، پولنگ سٹیشن تک نہ آنے دینا، دبانا، خریدنا، فروخنا، یہ غلط ہے. جی. اور ہم نے بہت پہلے الیکشن کمیشن کو ان خطرات سے آگاہ بھی کیا تھا کہ سندھ حکومت کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اگر پارٹی نے ان کا فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے بغیر کسی شرط کے. اب الیکشن ڈے پر ان کو منع کرنا، غائب کرنا اور یرغمال بنانا ہم اس ظلم کے خلاف ہے. اور آج کراچی کی سیاسی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے کہ ایک طرف 3,25,000 ہے اور دوسرے طرف 9 لاکھ ہے. اب 9 لاکھ ہار جاتے اور 3,25,000 جیت جاتے
تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ قانون ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ ضابطہ ہے؟ اس لیے کسی بھی پیمانے پر یہ الیکشن آپ جسٹیفائی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن کو یہی کہنا ہے کہ اپنے ذمہ داری پوری کرے۔ سندھ کی حکومت نے پہلے مرحلے میں ظلم کیا، دوسرے مرحلے میں بھی، تیسرے مرحلے میں بھی۔ پہلے تو الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے، پھر لے دے کے جب الیکشن کا انعقاد یقینی ہوا تو چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے، ایک طرف 25,000 کا حلقہ، دوسرے طرف 50 اور 60 اور 70 اور 80,000 کا حلقہ۔ یہ انصاف ہے؟ چلے وہ عرصہ بھی گزر گیا، لیکن آج میئر کے الیکشن کے لیے 31 لوگ نہیں آ گئے۔ اب ایک آدمی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ 2 آدمیوں کے گھر میں، 3 آدمیوں کے گھر میں، 31 کے 31 چیئرمین کیسے نہیں آئے؟ اس لیے اب بھی ہم الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان 31 چیئرمین کو لائیں، ان کو ووٹ کا موقع دے۔ بے شک وہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دے، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو حاضر کرنا اور یقینی بنانا ان کی حاضری، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام اس کا فیصلہ کر لے۔ سراج صاحب، الیکشن کمیشن کا یہ نظام اگر کراچی میں فیل ہو گیا تو پھر پورے ملک میں یہ ایک شفاف الیکشن کیسے بنا سکتے ہیں یقینی؟ سراج صاحب 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا وجود میں آیا، اسد زمان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم الگ رہیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ جو ہے یہ آزادانہ فیصلہ نہیں تھا، دباؤ کا نتیجہ تھا نمبر 1، اور دباؤ کون ڈال رہا تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی آپ نے ملی بھگت قرار دی، تو یہ ملی بھگت تھی یا نااہلی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ شفاف الیکشن نہیں کرا سکا؟ دیکھیے، ہمیں افسوس ہے کہ جمہوریت پر لوگوں کا یقین ویسے بھی کم ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوتا، ایسا الیکشن ہے، لیکن آج کے فیصلے سے تو بالکل ہی مجروح ہو گیا۔ اب جس فارورڈ بلاک کا اعلان آپ کرتے ہیں، یہ ایک رپورٹر کی رپورٹ ہے اچھا کہ اس نے سنا ہے یا انہیں معلوم ہوا ہے۔ کون آیا ہے؟ کیا کوئی اجتماع کیا ہے؟ کیا کوئی گیدرنگ انہوں نے عوام کے سامنے کی؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کہے، نہ اہلی کہے، نہ لائقی کہے، لیکن نوشتہ دیوار یہ ہے کہ ایک شہر کے الیکشن شفاف طریقے سے کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام ہو گئی، جو بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اب یہ لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے۔ کراچی کو ایک شہزادے کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے کیسے ممکن ہے؟ اب پیپل پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ اکثریت تو آپ کی ہے، لیکن بلاول صاحب کی خواہش یہی ہے کہ شہر ہمارے ہاتھ میں ہو، ایک جیالہ میئر ہو۔ تو اتنا بڑا شہر ایک شہزادے کے مرضی پر چھوڑنا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ پیپل پارٹی کچھ کر سکتی تو حیدرآباد کو ٹھیک کرے، سکر کو ٹھیک کرے، لڑکانوں کو ٹھیک کرے، جامشورو کو ٹھیک کرے، شکارپور کو ٹھیک کرے۔ پورا اندرونی سندھ تو کنڈر نظر آ رہا ہے، مونجنارو کے کنڈرات کی طرح تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شہر کراچی ہے جس کو اگر میرٹ کی بنیاد پر یہ لوگ چلاتے تو یہ شہر ترقی کرتا۔ لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج کی اس ظلم جبر کو نہ برداشت کریں گے، نہ ہضم کریں گے۔ اس کا ایک کریکشن ہوگا، ایک رد عمل ضرور ہوگا۔ اچھا سراج صاحب، اب آپ عدالتی راستہ اختیار کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ احتجاج کے طور پر یوم سیاہ کا اعلان تو نعیم الرحمان صاحب نے کیا ہے، تو یہ پورے ملک میں ہوگا، اور آپ احتجاجی راستہ اختیار کر رہے ہیں یا آپ عدالتوں کا رخ کریں گے؟ ارشاد احمد عارف صاحب، ہم ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کا اجازت ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن میں بھی اس کا پیچھا کریں گے، ہم عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے، اور کراچی کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا ہے پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت میں، کسی بھی قیمت پر ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، نہ عوام اس کو ہضم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر محاذ پر انشاءاللہ تعالی اس سندھ کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف اقدام کریں گے، ایکشن بھی لیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ اچھا، کراچی کا ایشو تو سراج صاحب ہو گیا، اب ایک قومی ایشو ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے، انہوں نے بیان دیا کہ آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے، یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کریں اور اس کے بعد معاہدہ ہو۔
اگر یہ بات ان کی درست ہے تو آخر آپ ایک قومی جماعت کے سربراہ ہیں، کیا آئی ایم ایف کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے؟ اور اگر آئی ایم ایف کی خواہش ہے تو یہ کسی کے اعلیٰ کار کے طور پر ہے یا اپنے طور پر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، خود وزیر خزانہ کا یہ اعلان یہ اعترافی جرم ہے، اعترافی گناہ ہے کہ ہم اس آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے. ہمارا تو پہلے سے یہ موقف ہے کہ آئی ایم سے پہلے بھی آپ 22 بار پروگرامات لے چکے ہیں اور ہر پروگرام ناکامی سے دوچار ہوا ہے. اس بار بھی وہ آپ کو پیسہ دے گا لیکن واپس نچوڑتا ہے. اور یہ پیسہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو قرضے لیتے ہیں یہ قرضہ مافیاز استعمال کرتا ہے. عوام کے لیے تو یہ کام نہیں آتا ہے. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کرپشن ختم کرے، اپنی باری بر جو کابینہ ہے اس کو کم کر لے، غیر ترقیاتی اخراجات کم کر لے، سودی نظام ختم کر لے، جن لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو واپس لائے، جن لوگوں نے یہاں کرپشن کی ہے اس کا احتساب کیا جائے، جن لوگوں کے ساتھ حرام کی دولت ہے ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے. قرضوں کے پیسے پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا ارشاد بھائی کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہو یا اس سے پہلے شوکت ترین ہو یا اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب ہو یا اس سے پہلے اسد عمر صاحب ہو، یہ تمام 5-6 وزراء نے ایک ہی در دیکھا تھا جہاں سجدریز ہو گئے ہیں اور ان سجدوں سے ان کو کچھ نہیں ملنا سوائے شرمندگی کا، بربادی کا. خود وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ہر حکم پر عمل کیا ہے. اگر ہر حکم پر عمل کیا ہے تو پھر ہمارے حشر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ملک چلانا یہ تباہی ہے، بربادی ہے. اب وقت آیا ہے کہ اس سے بغاوت کیا جائے، متبادل راستے اپنائے جائے اور سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے، اپنی حکومت سے، اپنے کابینہ سے، سینیٹر سے، قومی اسمبلی کے ممبران سے کیا جائے. آپ کا پائے شعاری اختیار کرے، قوم تیار ہے ہر قربانی دینے کے لیے. لیکن آپ مزے کرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دے، آپ قربانی دے. تو ہمیشہ قومی قربانی دیتی ہے، اب آپ لوگ قربانی دے دے جو اشرافیہ ہے. اچھا سراج صاحب، آپ نے ذکر کیا علامہ اقبال کا. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ مغرب کو ایک طرح سے خیرباد کہہ رہی ہے اور مشرق کی طرف جھکاؤ ہے وہ زیادہ کر رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اس طرز عمل میں حکومت کو سپورٹ کریں گے اور کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ دیکھیے کہاں یہ طرز عمل ہے. خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ہر آرڈر کو ماننے کے لیے تیار ہے اور ان کے پاؤں پکڑ کر منتیں اور ترلے کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس بات کے پہلے سے قائل ہے کہ ہمیں ریجنل بنیادوں پر اپنی معیشت کو ڈیولپ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی ریسورسز، اپنے وسائل، اپنی صلاحیت، اپنی زراعت، اپنی صنعت اور اپنے جو معدنیات ہے، اپنے سمندری ساحل کا استعمال ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کا استعمال. اب ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، آئی ٹی ہے. آئی ٹی کے لیے لوہے کی ضرورت نہیں ہے، سیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑی باؤنڈری وال کی ضرورت نہیں ہے، صلاحیت اور ذہن کی ضرورت ہے. اگر انڈیا نے آئی ٹی کی بنیاد پر ارب ہا ڈالر کمائے ہیں، ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ ہم سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا، بھوٹان اور نیپال آگے نکل گیا. افغانستان پر کوئی 1 روپیہ کا قرضہ نہیں ہے. ہمارے روپیہ سے افغانی 3 گنا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نااہل قیادت ہو، اور یہ ایک حکومت نہیں، آج پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے، مسلسل ایسی لوگوں کا مسلط ہونا پاکستان کے لیے المیہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کم از کم اس معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک نئی ٹیم کی ضرورت ہے اور یہ نئی ٹیم جماعت اسلامی ہی کی ہو سکتی ہے، دیانتدار اور باصلاحیت ٹیم. اچھا سراج صاحب، یہ فرمائیں کہ میں نے سوال کیا تھا وہ رہ گیا کہ آئی ایم ایف پر جو یہ الزام لگ رہا ہے، کیا آئی ایم ایف کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کے تحت وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں اور
وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے یا کسی کا وہ اعلیٰ کار بن کر یہ ڈیفالٹ کرانے کے درپے ہے؟ دیکھیں ارشاد احمد عارف صاحب، آپ جانتے ہیں کہ IMF بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. جی یہ تو پہلے زمانے میں جو بڑی طاقتی یا طاقتور ممالک ہوتے تھے جی وہ ایٹم بم استعمال کرتے تھے دوسروں کو پتہ کرنے کے لیے، افواج کا استعمال کرتے تھے. آج کے زمانے میں IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے عراق کے ساتھ وہی کیا، شام کے ساتھ وہی کیا، لیبیا کے ساتھ وہی کیا، یمن کے ساتھ وہی کیا، سوڈان کے ساتھ وہی کیا، اور پاکستان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے ان ممالک کے ساتھ کیا. اپنے ملک کو بچانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے قومی مفاہمت کی ضرورت ہے، کنسنسس کی ضرورت ہے، دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے. اس لیے اگر آپ کا سوال یہی ہے کہ میں نام لوں تو صحیح بات یہ ہے کہ IMF وہی کچھ کرتا ہے جو اس کو کہتا ہے، اور IMF کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے گلے پر دباؤ ڈال کر نہ چھوڑنا، یہ ان کی سیاست ہے اور آج کی نہیں ہے، عرصے سے ان کی یہ سیاست جاری ہے. لیکن سراج صاحب IMF تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایسی اصلاحات کریں، امیروں سے ٹیکس لیں، غریبوں کو سہولت دیں، جو ہے فضول خرچی نہ کریں، بے جا اخراجات سے گریز کریں. یہ بھی تو IMF کہتا ہے جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو سارا الزام ہم IMF کو نہیں دے سکتے. نہیں، IMF تو خود یہاں آ کر ہمارے دروں پر دستک تو نہیں دی ہے نا جی جی کہ ہم سے قرضہ لے لے. جی ہمارے لوگ گزر جاتے ہیں. جی یعنی جس دن اسحاق ڈار صاحب نے حلف اٹھایا دوسرے دن وہ پاکستان سے لندن اور لندن سے پھر IMF کے دفتر پہنچ گئے تھے. تو یہ جو ظلم ہے یہ وہ نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے لوگ ہم پر کر رہے ہیں. باقی IMF کے پاس اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ ہر قیمت پر میرا قرضہ لے لے اور یہ شرائط قبول کر لے. یہ تو ہمارے لوگ جاتے ہیں. اچھا آخری ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل یہ نہیں ہے. ابھی آپ کا بجٹ ہے نا جی 7,303 ارب روپیہ آپ نے سود اور قرضوں کے لیے رکھے ہیں. کل بجٹ ہے 14,000 کا. کیسے آپ ترقی کریں گے؟ کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ کیسے آپ انڈیا کا مقابلہ کریں گے؟ مختصر آخری سوال اور مختصر ذرا جواب یہ فرمائیں کہ الیکشن وقت پر ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ ارشاد بھائی، الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. وقت پر ضرور ہوں گے، اور اس آئین میں کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کریں. یا تو آپ نے اپنے آئین کو لپیٹنا ہے یا آئین کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے. اس لیے الیکشن ہو، اپنے وقت پر ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سراج الحق صاحب بات اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.